میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، پاکستان، بھارت اور امریکہ کے تعلقات کا ذکر آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کیرٹس فار انڈیا سٹکس فار پاکستان، اس کا مناسب اردو ترجمہ مجھے مل نہیں رہا تھا، تو ہمارے پروڈیوسر نے بتایا کہ پاکستان کے لیے مشکلات، پابندیاں اور بھارت کے لیے نیازمندیاں۔ ہلری کلنٹن بھی انڈیا آئیں، آ کے چلی گئیں، اسٹریٹجک ڈائیلاگ پہ بھی وہاں پہ بات ہوئی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھانے کی، اور پاکستان کی جب بات آتی ہے تو پابندیوں کا ذکر آتا ہے۔ $800 ملین پہلے روکنے کی بات آئی، اور اس کے بعد اب ایک بل آ رہا ہے، اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو دکھا سکیں اسکرین پہ، تو اس بل کے تحت جو کیری لوگر بل کے تحت ہمیں $1.5 ارب کی سالانہ ملنی تھی، اس پہ بھی ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ اور اس کے کچھ کلوزز پہ اگر ہم چلے جائیں اور اگلا صفحہ اگر دکھا سکیں آپ کو، تو اس میں یہ بڑا کلیئرلی کنڈیشنل کر رہے ہیں کہ پاکستان اس سپورٹ نیٹ ورک کا بتائے گا امریکہ کو، آفیشیل یا ان آفیشیل سپورٹ نیٹ ورک کا جو ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر دوبارہ دوسری سلائیڈ دکھا دیں جو اس سے پہلے چل رہی تھی، جو پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا تھا، اور ایکسس دے گا اسامہ بن لادن کے ریلیٹیوز کو اور اس کمپاؤنڈ کو ایبٹ آباد میں، اور وہاں پہ جو بھی میٹیریلز اویلیبل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اگلی سلائیڈ پہ آپ کو دکھا سکیں تو انٹری اور ایگزٹ ویزاز یو ایس آفیشلز کے لیے، خاص طور پہ وہ جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقانی نیٹ ورک کا بھی اس میں ذکر آیا ہے، اس کو بھی انکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور ان ساری کنڈیشنلٹیز کے ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو پروگریس رپورٹس ہوں گی وہ امریکہ کا جنرل اکاؤنٹیبلٹی آفس دے گا، امریکہ کا انسپیکٹر جنرل آفس دے گا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس دے گا۔ ان ساری چیزوں کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری موجود ہیں، خود بھی سینئر ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے امتیاز گل صاحب، 2 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمایوں گوہر صاحب، اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، بل کے ہم نے آپ کو کچھ شکیں دکھائیں، یہ نیا بل آ رہا ہے جس سے خدشہ یہ ہے کہ $1.5 ارب کی جو امداد ہے پاکستان کو، اس پہ بھی ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ ڈالا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے آفیشیل ان آفیشیل سپورٹ نیٹ ورک کا پاکستان بتائے گا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ارشد، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیری لوگر بل میں خود بڑی عجیب و غریب کنڈیشنالٹیز ہیں جو لوگ بھول گئے ہیں، تو یہ بل بھی اگر پاس ہوتا ہے تو اس میں اس کی دیکھیں نا ابسرڈیٹیز کے، اگر ویزا نہیں آپ دیں گے تو ہم آپ کے پیسے روک دیں گے۔ اب ہمارا وہ لیول ہو گیا ہے بالکل ایک کلائنٹ سٹیٹ کا، ایک سرونٹ ماسٹر ریلیشن شپ کا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ امریکہ آپ کا دوست ملک نہیں رہا، آہستہ آہستہ وہی رنگ اپنا رہا ہے جو ایک دشمن اپناتا ہے، اور جب ہمیں یہ ریلائزیشن ہوگی تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کچھ بنائیں۔ اور یہ جو لوگ ہمارے پاس پھینکتے ہیں نا جی کہ آپ کی تو اکانومی کا اتنا حال ہے، آپ کو تو ایڈ بغیر گزارا نہیں، دس از نانسنس آلسو۔ اگر آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اپنی کرپشن ختم کریں، ٹیکسیشن کا نیٹ وائڈن کریں، یہ بار بار یہ باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ کو امریکن امداد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس قسم کی امداد لینا تو پھر آپ پورا ملک آپ نے بیچ دیا امریکہ کو، جو اور حقانی نیٹ ورک سے مجھے تو ہنسی آتی ہے۔ سب سے بڑا حقانی پرابلم ہمارے لیے تو واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں، آئی ہوپ از ناٹ پارٹ آف دیٹ نیٹ ورک، بٹ اینی ہاؤ جوکس اپارٹ، مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی کنڈیشنالٹیز کوئی انڈیپینڈنٹ ملک، چاہے وہ ڈیولپنگ ہو، غریب ہو، جو ہو، نہیں ایکسیپٹ کر سکتا۔ تو میں اور حیرانی یہ ہے کہ یہ بل اس وقت انٹروڈیوس ہو رہا ہے جب پھر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی کہ ISI چیف نے جا کے کمپرومائز کر لیا، اور 68 یا کچھ جو بھی ویزاز ہیں وہ پھر سے ہم دیں گے۔ 87 ویزوں کا ذکر ہے۔ مشکل سے ہم نے ٹرینرز کو نکالا تھا، بیکاز امریکہ ٹرین تو کر نہیں سکتا کاؤنٹر انسرجنسی میں، ان کا ریکارڈ خود دیکھیں نا، ویتنام سے لے کے عراق تک انسکسیسفل ہیں، تو ہمیں کیا وہ ٹریننگ دیں گے کاؤنٹر انسرجنسی میں؟ مشکل سے وہ گئے ہیں، تو پھر آپ CIA کو لے کے آ رہے ہیں، پھر وہ ریمنڈ ڈیوس کا سارا نانسنس شروع ہو جائے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ایسا ہولڈ ہے ہماری فوج پہ امریکہ کا، یا ہماری حکومت پہ امریکہ کا، کہ ہم یہ جال سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہمایوں گوہر صاحب، آپ نے سنا ڈاکٹر شیریں مزاری کے ویوز، امریکہ کا کس قسم کا ایسا ہولڈ ہے کہ ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ بل آتا ہے تو اس سے بڑی کلیئر اور واضح ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے پاک امریکہ تعلقات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ دیکھیں، شیریں مزاری صاحبہ کی باتوں سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میں تو بلکہ حیران ہوں کہ انہوں نے اتنے تحمل سے بات کر لی۔ مجھے تو اپنا غصہ سنبھالنے میں کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط اتنا نہیں کیا جتنا کہ ہم نے ان کو کرنے دیا ہے. اصل میں بالآخر قصور اس کا ہی ہوتا ہے جو جوتے کھاتا ہے کہ بھی تم نے کیوں کھائے, تم نے اس کو مارنے کیوں دیا, تم نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اس کو اندر کیوں آنے دیا. اب کیا یہ نوعیت بنے گی اس ریلیشن شپ کی, وہ بھی شیرین نے کہہ دیا ہے ماسٹر سلیو ایکچولی ہے. ہم غلام ہیں, وہ ماسٹر ہیں, وہ ہمارے آقا بنے ہوئے ہیں. ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے جو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ انسان کو, اشرف المخلوقات کو ملوکیت اپنی دیتا ہے اور اپنا خلیفہ اسی لیے اس کو بنایا ہے, ہم وہ بھی کھو بیٹھے, ہم نے ان کو دے دیے. تو ایک طریقے سے جو اللہ کی ملوکیت ہمیں دی گئی تھی وہی ہم نے ان کے حوالے کر دی ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے جب اس ملک کے لیے جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے. اب جہاں تک پیسے کا تعلق ہے وہ تو آپ دیکھیں. امتیاز گل صاحب سے بھی انپٹ لیتے ہیں اس پہ اور ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. امتیاز گل صاحب, جیسے آپ نے سنا ہمایوں گوہر صاحب کو ڈاکٹر شیرین مزاری کو, حالات اسی طرح ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز کچھ مختلف ہیں؟ نہیں, بنیادی طور پہ تو گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہے نا کہ ہم بالکل انکویسچنڈ ان کو سوال کیے بغیر ان کی شرائط قبول کرتے رہے ہیں. آپشنز ہیں ہمارے پاس. آپشنز دیکھیں, یہ تو ہے نا کہ آپ ایکچولی بات ہمیں وہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ جن ارب ہا ڈالرز کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کو کوئی ارب ہا ڈالرز نہیں ملے ہیں. اس پہ تو کافی بحث ہوئی ہے. اگر آپ فوج کو جو ملے کوئی 8-9 ارب ڈالر کے درمیان ملے ہیں, پاکستان کو وہ بھی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں زیادہ گیا 1.9 ارب فوج کے پاس. جی, تو اس میں اگر پاکستان کے عوام کو دیکھ لیں تو اس میں سے شاید 10 سالوں میں 4 ارب ڈالر ٹوٹل آیا ہوگا. 4 ارب ڈالر میں سے بھی آدھے جو ہیں تو وہ ان کے کانٹریکٹرز اور جو ان کا سسٹم ہے امریکہ کو, اس کے پاس چلا جاتا ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ نہ ہماری حکومت نہ ہماری فوج اس بات کو واضح نہیں کر سکی ہے کہ امریکی دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ, اور آپ دنیا کی کوئی بھی خبر اٹھا کے دیکھ لیں, مضمون اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں لامحالہ یہ لکھا ہوتا ہے 3-4 پیراگراف میں کہ امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر سالانہ امداد دے رہا ہے. تو مجھے معلوم نہیں کہ ہماری قومی حمیت کہاں پہ ہے. آیا اس ملک میں کوئی حکومت ہے, کوئی قیادت ہے جو کہ اس کو چیلنج کر سکے باقاعدہ ایک مہم بنا کے کہ بابا ہمیں جو 10 سال میں ملا ہے وہ شاید سالانہ 300-400 ملین ڈالر کی امداد آئی ہے. اول تو ہمیں اس بات کو کوشچن کرنا چاہیے, اس پہ سوال اٹھانا چاہیے. حکومت کی طرف سے بہت محدود انداز میں یہ کیا گیا ہے اور یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے, مسئلہ باہر کا نہیں ہے. سیکنڈلی, جو اگر 300-400 یا 500 ملین ڈالر باہر سے آیا, کیا پاکستان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ 500 ملین ڈالر اپنے اندر سے صرف وہی تو نہیں ہے. یہاں پہ ہمایوں گوہر صاحب آپ نے ایک ذکر کیا کہ قصور تو اس کا ہوتا ہے جو جوتے کھانے کے لیے تیار ہو. IMF سے فنڈنگ ہمیں چاہیے, ورلڈ بینک سے ہمیں چاہیے, امریکی امداد ہمیں چاہیے, پوری دنیا سے امداد ہمیں چاہیے. آپشنز کیا رہ جاتے ہیں ہمارے پاس جوتے کھانے کے علاوہ؟ آپشنز یہ رہ جاتے ہیں کہ آپ جوتے کھانا بند کریں اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اور جو آپ کے پاس دولت ہے آپ اس میں جی کے اس کے اندر رہنا سیکھیں. کوئی دنیا ختم نہیں ہو جائے گی اگر آپ کے اور میرے ایئر کنڈیشنر بند ہو گئے اور یہ نیلی پیلی گاڑیاں غائب ہو گئی. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے چائنا کو دیکھا تھا نا کہ پہلے اپنی آزادی کے 30 سال تک انہوں نے, ان کے منسٹر تک سائیکلوں پہ گھومتے تھے. اس کے بعد اب دیکھیں وہ کہاں نمبر 2 اکانومی بن گئے اور نمبر 1 بننے والے ہیں اور نمبر 1 سپر پاور بھی بن جائیں گے 2020 تک. تو میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی عجوبہ تو نہیں ہے, یہ نسخہ سب کو پتہ ہے. ہم لوگ اپنی عقل کو کوئی ڈیپ فریز میں ہم نے رکھ دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایک بنیادی بات ہے, لیو ود ان یور مینز. جتنی آپ کے پاس ہے اس کے اندر رہنا سیکھیں, اس کے اندر بجٹ کریں. آپ اس سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ اور اگر آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے کہ جی ہم نے ہتھیاروں پہ بہت خرچ کرنے, پھر آپ اتنے بڑی بڑکیں کیوں مارتے ہیں, اتنے پنگے کیوں لیتے ہیں؟ ان کو بھی دیکھیں. اکین چائنا کا میں تائیوان کے ساتھ بتاؤں گا کہ بھئی جب آپ پہلے اپنے آپ کو تو اندر سے طاقتور کریں, پھر آپ اپنی جا کے جنگیں جیتیں گے نا, پھر آپ کے مقاصد آپ کو حاصل ہوں گے. مگر آپ اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں تو آپ پہ لوگ ہنسیں گے اور کیا کریں. آپشنز ہیں ہمارے پاس جوتے کھانے کے علاوہ. میں نے ابھی آپشنز بالکل ہیں, لیکن جو انہوں نے اعجاز نے بھی بات ریز کی, اصل ایشو یہ ہے کہ وہ پیسہ اگر تو امریکہ نے بھیجا ہے کس کی جیبوں میں گیا ہے,
کیوں نہیں ہماری حکومت واضح کرتی کتنا ایکچولی خرچ ہوا ہے پاکستانی قوم پہ یا چلیں فوج پہ, اور اگر اس سے زیادہ بھیجا ہے وہ کدھر گیا ہے؟ کچھ تو امریکن سٹڈیز خود کہتی ہیں کہ جی وہ رپورٹس جو این جی اوز لکھتے ہیں اور ویریس فیزیبلٹی سٹڈیز اور اس پہ کافی کچھ چلا جاتا ہے, کچھ امریکن ایکسپرٹس آتے ہیں, بٹ بہرحال کچھ پیسہ کہیں اگر جیبوں میں گیا ہے رولرز کے تو یہ بھی واضح ہونا چاہیے. اس پہ آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ویسے, کیونکہ آپ کے پروگرام میں کافی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ مت ایک جو ہے نا, اس کو اب ختم کر دینا چاہیے کہ ہماری فوج کو ہتھیار جو ہے وہ امریکہ سے چاہیے. میں بار بار آپ کے شو پہ بھی اور شوز پہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے کوئی اسٹریٹجک ویپنز سوائے F-16 کے امریکن پروکیورڈ نہیں ہیں. میسائلز ہماری انڈیجنس ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہمارے انڈیجنس ہیں, آمر جو ہمارا سارا ہے وہ انڈیجنس ہے, سب مرینز ہماری فرینچ ٹیکنالوجی جو کہ انہوں نے ہمیں دے دی ہوئی ہے وہ ہے, اور اب ہمارے فائٹر پلینز وغیرہ بھی اور کمبیٹ پلین ملٹی پرپز چائنا کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو یہ فوج کیوں یہ مت کو پروپیگیٹ کرتی ہے کہ ہتھیار چاہیے؟ اور ٹریننگ کا جہاں تک تعلق ہے, ڈیکیڈ سے امریکہ سے ٹریننگ ہماری فوج کی نہیں ہوئی, اور میں نہیں سمجھتی کہ امریکن فوج اتنی کمینڈیبل ہے. مطلب کوئی تو جنگ وہ جیتی نہیں امریکہ 21st سینچری میں یا لیٹ 20th سینچری میں, جنگ ورلڈ وار 2 کے بعد. تو کیا ٹریننگ ادھر سے ہماری صاحبہ ڈرون مار مار کے پورا تباہ کر دیا ٹرائبل ایریا. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.